معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 3، غزنیوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: سلاطین غزنی کی حدود سلطنت۔ ہندوؤں کے عہد میں سرہند ایک معمولی گاؤں تھا۔ غزنوی عہد میں اس گاؤں نے بہت اہمیت اختیار کر لی اور یہ ایک سرحدی شہر بن گیا۔ اس لیے اس کا نام سرہند یعنی وہ مقام جہاں سے ہندوستان شروع ہوتا ہے مشہور ہو گیا۔ دریائے سندھ سے سرہند تک تمام علاقہ مسلمانوں کے عہد میں پنجاب کہلاتا تھا اور سرہند پار کے علاقے کو ہندوستان کہتے تھے، اور یہ تخصیص اب تک قائم ہے۔ 11ویں صدی کے شروع میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کی راجپوت ریاستوں پر پے در پے حملے کر کے ان کی عظمت اور بزرگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطنت غزنی کو زوال آیا تو راجپوتوں کے تن مردہ میں پھر جان پڑ گئی اور انہوں نے پھر تمام ملک میں بڑی بڑی ریاستیں قائم کر لیں، جن میں سے اجمیر، دہلی، کنوج، گوالیار، کالنجر اور گجرات کی ریاستیں بہت مشہور ہیں۔ سلطان محمود کے عہد میں اجمیر، دہلی اور آگرہ گمنام سے گاؤں تھے، لیکن اس کے جانشینوں کے زمانے میں اجمیر اور دہلی راجپوتوں کی دو بڑی ریاستوں کی راجدھانیاں پایا تخت بن گئے۔ اجمیر میں چوہان راجپوت حکومت کرتے تھے۔ 12ویں صدی کے آخری نصف حصے میں یہ ریاست بہت عروج پر تھی۔ یہاں کا راجا پرتھوی راج سوم بہت طاقتور حکمران تھا۔ اسی اثنا میں دہلی کے گاؤں کو بھی بہت اہمیت حاصل ہو گئی تھی اور وہ ایک طاقتور ریاست کی راجدھانی بن گیا۔ یہاں پرہر یا تمار راجپوت حکومت کرتے تھے، لیکن وہ کنوج کے باج گزار سمجھے جاتے تھے۔ غالباً 1163 عیسوی میں اجمیر کے راجا دسل داس یا دہل داس نے دہلی کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس لیے اجمیر اور کنوج کے راجاؤں میں مخاصمت پیدا ہو گئی جو ان دونوں کی تباہی پر منتج ہوئی۔ دسل داس کے بعد اس کا بیٹا پرتھوی راج دوم تخت پر بیٹھا۔ 1167 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا سومیشور اجمیر اور دہلی دونوں ریاستوں کا حکمران ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد 1175 عیسوی میں پرتھوی راج سوم تخت نشین ہوا۔ وہ اجمیر اور دہلی دونوں ریاستوں کا حکمران تھا۔ عام تاریخوں کا یہ بیان بالکل غلط ہے کہ دہلی کی ریاست اس کے نانا اننگ پال کی طرف سے پرتھوی راج کو ورثے میں ملی تھی۔ پرتھوی راج کی ماں دہلی نہیں بلکہ چھیدی تری پور متصل جبل پور کی راجکماری تھی اور وہ خود ایک بہادر اور منچلا حکمران تھا۔ وہ گجرات، بندیل کھنڈ اور کنوج کے حکمران کو نیچا دکھا کر ہندوستان کا مہاراجا ادھراج بن گیا تھا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو راجاؤں سے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے بعد اس نے پنجاب کے مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی۔ چنانچہ وہ لاؤ لشکر لے کر اجمیر سے روانہ ہوا اور دفعتاً حملہ کر کے ہانسی، سونی پت اور سرہند پر قبضہ کر لیا۔ خاندان یمنی کے آخری بادشاہ اس وقت لاہور میں حکمران تھے۔ ان میں پرتھوی راج کے مقابلے کی سکت نہ تھی، اس لیے وہ سلطنت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اس واقعے کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ شہاب الدین محمد غوری نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور خاندان یمینی کے آخری بادشاہ خسرو ملک کو گرفتار کر کے فیروز کوہ میں قید کر دیا، جہاں کچھ عرصے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شہاب الدین محمد غوری غزنویوں کا جانشین ہونے کی وجہ سے دریائے سندھ سے لے کر سرہند تک تمام پنجاب کو اپنی مملکت سمجھتا تھا۔ چنانچہ لاہور میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے بعد اس نے 1191 عیسوی میں سرہند کا رخ کیا اور غالباً کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قدرتی طور پر یہ بات پرتھوی راج کو ناگوار گزری، چنانچہ وہ ایک زبردست فوج لے کر اجمیر سے ترائن یا تراوڑی پہنچ گیا اور شہاب الدین غوری سے سرہند کے انخلا کا مطالبہ کرنے لگا۔ چنانچہ سرہند کا قلعہ ان دونوں حکمرانوں کی نزاع کا باعث بن گیا، جو آخرکار پرتھوی راج کی شکست
اور محمد غوری کی فتح پر منتج ہوا۔ ہندوستان میں غزنوی خاندان کی حدود سلطنت ہانسی، سونی پت اور سرہند تک پھیلی ہوئی تھی، اور محمد غوری کی فتوحات نے انہیں تمام شمالی ہندوستان کا مالک بنا دیا تھا۔ سب ہیڈنگ: سلطان محمود غزنوی کے علمی و ادبی ستارے۔ محمود ایک سخن شناس عالم تھا۔ اس نے جس شوق سے ارباب علم کو زور و زر سے اپنے گرد جمع کیا، اس سے وہ علمی حریص معلوم ہوتا ہے۔ اس کا دربار علماء اور شعراء کا ماوا و ملجا تھا۔ اس کے دور کے بعض ممتاز علماء کے مختصر حالات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابو العباس فضل بن احمد اصفرائینی۔ ابو العباس فضل بن احمد اصفرائین کا باشندہ تھا اور سامانی حکمرانوں کے دربار میں دبیر رہ چکا تھا۔ امیر ناصر الدین سبکتگین نے اسے غزنین میں وزارت کا عہدہ عطا کیا۔ محمود نے تخت نشینی کے بعد اسے اپنے عہدے پر بحال رکھا۔ وہ 397 ہجری میں فوت ہوا۔ رموز حکومت اور اسرار سلطنت کے علاوہ وہ علوم و فنون سے بھی بہرہور تھا۔ اس نے مملکت غزنی کی سرکاری زبان عربی کی جگہ فارسی مقرر کی۔ اس کی فارسی پرستی سے متاثر ہو کر فردوسی محمود کے دربار میں آیا تھا۔ نمبر 2، ابو القاسم احمد بن حسن مہمندی فاضل سیاستدان اور ماہر فن تھا، جو ابو العباس کے بعد زیب مسند وزارت ہوا۔ وہ محمود کا رضاعی بھائی، بچپن کا رفیق اور ہم مکتب تھا۔ وہ عربی فارسی میں شعر کہتا اور مختلف زبانوں سے دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ 18 سال تک عہدہ وزارت پر رہا اور 424 ہجری میں فوت ہوا۔ نمبر 3، ابو نصر مشکال۔ ابو نصر دور محمودی کا مقتدر ادیب تھا۔ اس نے کتاب المقامات لکھی۔ وہ ابو الفضل بیہقی کا استاد تھا، جو اس دور کا مشہور مورخ تھا۔ وہ دیوان رسالت کا نگران تھا۔ نمبر 4، ابو محمد عبداللہ بن حسین الناصحی۔ ابو محمد عبداللہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے زبردست عالم اور مذہب حنفیہ کے مقتدر پیشوا تھے۔ غزنی کے قاضی القضات مقرر کیے گئے۔ ایک بار سلطان نے انہیں حاجیوں کا قافلہ سالار بنا کر حجاز بھیجا اور 30,000 دینار زاد راہ کے لیے عطا کیے۔ نمبر 5، ابو طیب سہیل بن سلیمان مالوکی۔ ابو سہیل تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ اسے شمس الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور غزنی کے علماء میں اسے خاص مقام حاصل تھا۔ نمبر 6، ابو الفتح بستی۔ امیر سبکتگین نے شہر بست فتح کیا تو ابو الفتح بستی بھی اس کے ہاتھ لگا۔ امیر نے گوہر شناسی سے کام لیتے ہوئے اس کی قابلیت کا اعتراف کیا اور اسے اپنا میر منشی مقرر کیا۔ محمود نے اسے اپنے عہدے پر بحال رکھا۔ یہ شخص علم معقول کا زبردست عالم اور عربی فارسی دونوں میں شعر کہتا تھا۔ نمبر 7، ابو نصر محمد بن عبد الجبار اسی سلطان محمود کی بزم ادب کا مقتدر رکن اور اس دور کا معتبر مورخ تھا۔ اس کی کتاب تاریخ یمینی محمود کے زمانے کی تاریخ کا اہم ماخذ ہے۔ انہی نے اس کتاب کے مطالب کے علاوہ اس کے طرز بیان کی بھی تعریف کی ہے۔ محمود نے اسے ایک بار مہم گرجستان پر بھیجا اور پھر اسے استاق میں صاحب البرید یعنی ڈاک خانہ کا افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ نمبر 8، ابو المنصور عبد الملک محمد بن اسماعیل الشالبی ایک مقتدر مصنف اور معتبر مورخ تھے۔ کتاب الغرر، لطائف المعارف، سحر البلاغہ، فقہ اللغت اور یتیمۃ الدہر ان کی مشہور تالیف میں سے ہیں۔ مورخ الذکر، اس نے سلطان مسعود بن محمود کے نام معنون کی۔ 309 ہجری میں شولبی کو سلطان محمود نے بطور سفیر بغداد بھیجا تاکہ محمود کے لیے بارگاہ خلافت پناہ سے خطاب حاصل کرے۔ چنانچہ شولبی کامل 1 سال تک بغداد میں مقیم رہا اور خلیفہ سے اپنے ممدوح کے لیے یمین الدولہ، ولی امیر المومنین اور امین السلطنت کے خطابات حاصل کیے۔ نمبر 2، ابو الخیر خمار نصرانی۔ سلطان محمود نے خوارزم فتح کیا تو ابو العباس خوارزم شاہ کے درباری علماء کو
اپنی بزم ادب کی زینت بنانا چاہا۔ ابو علی سینا اور ابو سہل مسیحی تو خوارزم سے بھاگ نکلے، لیکن البیرونی اور ابو الخیر خمار اس کے دربار میں آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابو الخیر کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی۔ محمود اس کی بے حد عزت کرتا تھا۔ اس نے منطق، فلسفہ اور طب پر بے شمار کتابیں لکھی جو اب نہیں ملتی۔ اسے لوگ بکرات ثانی کہتے تھے۔ ابو الخیر نے بہت سی سریانی کتب کا عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ مذہباً وہ عیسائی تھا۔ بغداد میں پیدا ہوا اور غزنی میں گھوڑے سے گر کر فوت ہوا تھا۔ نمبر 10، ابو ریحان البیرونی۔ سب ہیڈنگ: محمود کے درباری شعراء۔ محمود کے دربار میں سینکڑوں شاعر تھے جو اس معرف پرور حکمران کے خوان کرم سے سیراب ہوتے تھے۔ ان میں سے مشاہیر کے حالات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انصری۔ ابو القاسم حسن بن احمد انصری بلخ کا تاجر زادہ تھا۔ ایک سفر میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا تو وہ بالکل مفلوق الحال ہو گیا۔ تجارت تو ترک کر کے حصول علم کا ارادہ کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں علوم متداولہ میں مہارت حاصل کر لی اور نصر بن سبکتگین صوبہ دار خراسان کی وساطت سے سلطان محمود کے دربار میں باریاب ہوا۔ دربار سلطانی میں اس کی خوب قدر و منزلت ہوئی۔ جلد ہی وہ بزم شعراء کا صدر نشین بن گیا اور اس نے ملک الشعراء کا خطاب حاصل کر لیا۔ بڑے بڑے نامی شعراء اسے اپنا کلام دکھاتے اور اس کی مداح میں قصیدے لکھتے تھے۔ وہ کہیں جاتا تھا تو اس کا نقرئی اور طلائی سامان 400 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ انصری نے 30,000 سے زائد شعر لکھے، مگر اس کے دیوان مطبوعہ تہران میں کل 3,000 شعر ہیں۔ لباب الالباد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بہت سی فارسی مثنویاں بھی لکھی تھیں۔ انصری نے اپنے ممدوح سلطان محمود سے 10 سال بعد 431 ہجری میں سلطان مسعود کے زمانے میں داعی الاجل کو لبیک کہا۔ نمبر 2، فرخی۔ استاد ابو الحسن علی فرخی کا باپ لو سیستان کے حاکم امیر خلف بن احمد کا غلام تھا۔ فرخی 370 ہجری کے قریب پیدا ہوا۔ علوم متداولہ سے بہرہ افروز ہونے کے بعد شاعری میں دسترس حاصل کی اور ایک زمیندار کی ملازمت اختیار کی۔ اسی اثنا میں امیر خلف کی ایک لونڈی سے شادی کر لی۔ اس سے اخراجات بڑھے تو آقا سے تنخواہ میں اضافے کی درخواست کی۔ اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر ابو مظفر چوغانی کے پاس چلا گیا۔ تقریباً 404 ہجری میں سلطان محمود کے حضور باریابی حاصل کی۔ سلطان نے اس کی سخن سخی کی قدر کی اور وہ بلند مراتب پر پہنچا۔ فرخی نے سانِ بدائع پر ترجمان البلاغتہ نام کی ایک کتاب لکھی جو اب نہیں ملتی۔ رشید الدین و طوات نے اپنی کتاب حدائق السحر میں اس کی بے حد تعریف کی ہے۔ فرخی کا دیوان بارہا چھپ چکا ہے۔ نمبر 3، ازجدی۔ عبدالعزیز بن منصور ازجدی بقول دولت شاہ ہرات کا باشندہ اور انصری کا شاگرد تھا۔ اونی اسے مرد کا رہنے والا بتاتا ہے۔ وہ محمود کی بزم شعراء کا ایک مقتدر رکن تھا۔ سومنات کی مہم میں محمود نے کامیابی حاصل کی تو بزم محمود کے دیگر شعراء کی طرح اس نے بھی ایک قصیدہ لکھا جس کے 15 شعر اونی نے نقل کیے تھے۔ اس کا دیوان نہیں ملتا مگر مختلف تذکروں میں نمونہ کلام موجود ہے۔ وہ سلطان مسعود کے عہد میں 432 ہجری میں فوت ہوا۔ نمبر 4، اسدی۔ حکیم ابو نصر احمد بن منصور اسدی طوس کا باشندہ اور فردوسی کا استاد اور بہنوئی تھا۔ مدتوں محمود کے دربار میں رہا۔ سلطان محمود کے دربار میں 1033 عیسوی سے قبل اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے قصیدوں کی ابتدا میں بطور تشبیب مناظرات لکھے ہیں اور اس کے بعد مداح کی طرف گریز کیا۔ ان مناظرات کی علمی دنیا میں بہت شہرت ہے۔ نمبر 5، غزائری۔ ابو زید محمد بن علی الغزائری رے کا باشندہ تھا۔ پہلے بہاؤالدولہ بویا کے دربار میں تھا، لیکن وہاں سے بھی ہر سال ایک قصیدہ لکھ کر سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا اور سلطان اسے 1000 دینار بطور صلہ دیا کرتا تھا۔ بہاؤالدولہ کے انتقال کے بعد
غزنی چلا آیا اور دربار محمودی میں باریاب ہوا۔ 426 ہجری میں وہ فوت ہوا۔ نمبر 6 منشوری۔ ابو سعید احمد بن موسیٰ المشوری سمرقند کا باشندہ تھا۔ اونی اس کی تعریف کرتا ہے اور نمونہ کلام کے لیے چند شعر دیتا ہے، مگر پروفیسر براؤن اسے غزنوی دور کے معمولی شاعروں میں شمار کرتا ہے۔ نمبر 7 امیر کائنی۔ امیر بزور جمر حشیم بن ابراہیم کائنی محمود و مسعود دونوں کا ہم اثر تھا۔ صاحب ثروت و دولت تھا۔ عربی و فارسی دونوں میں شعر کہتا تھا۔ علاوہ ان کے کسائی مروزی، زیستی علوی، ابو سراقہ عبد الرحمن البتی، سرور بن محمد الطاقاتی وغیرہ متعدد شاعر دربار محمود کی زینت تھے۔ محمود اور فردوسی۔ پروفیسر محمود شیرانی کی تحقیقات کی روح سے فردوسی 322 ہجری اور 323 ہجری کے قریب پیدا ہوا۔ اگرچہ وہ قصبہ کے شرفا میں شمار ہوتا تھا، لیکن آسودہ حال اور فارغ البال نہیں تھا۔ اس نے شاہ نامہ کی تالیف اپنے وطن طوس ہی میں شروع کر دی تھی، اس لیے حاکم طوس اس کا قدردان ہو گیا تھا۔ محمود کی تخت نشینی کے بعد اس کی معرف پروری اور زرپاشی کی تعریف سن کر وہ غزنی چلا آیا تاکہ اس قدردان کے نام پر شاہ نامہ ختم کر دے۔ سلطان محمود کے پہلے وزیر خواجہ ابو العباس فضل بن احمد اسفرائیتی کے ساتھ فردوسی کے بہت اچھے تعلقات تھے، مگر اس کے باوجود دربار محمودی سے اس کا تعلق اسفرائیتی کی زندگی ہی میں ختم ہو گیا۔ محمود کے درباری شعراء میں اکثر و بیشتر قصیدہ گو تھے، مگر فردوسی نے مثنوی لکھی اور ایران کی قومی تاریخ سے اپنے قارئین کو روشناس کرایا۔ سب ہیڈنگ: ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی۔ سلطان محمود غزنوی کی علمی سرپرستی اور زرپاشی کے سبب اس کے گرد اس دور کے بہترین علماء اور مقتدر فضلاء جمع ہو گئے تھے، اور ان ارباب علم و دانش کی چمک دمک سے اس کے دربار کے سامنے آسمان کے ستارے بھی مان تھے۔ یوں تو سلطان مرحوم کے دور میں ایک سے ایک بڑھ کر باکمال تھا، لیکن ابو ریحان البیرونی کا جواب نہیں۔ وہ بر صغیر ہند و پاکستان میں آیا، یہاں رہ کر ہندی علوم کا مطالعہ کیا اور ہندی تمدن کے متعلق قابل قدر کتابیں لکھیں۔ البیرونی 973 عیسوی میں موضع بیرون میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں ترکستان کے مشہور شہر خوارزم خیوا کے متصل واقع تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد مدتوں اپنے وطن ہی میں مقیم رہا۔ 996 عیسوی میں وہ طبرستان اور جرجان کے والی شمس المعالی کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ یہیں 1001 عیسوی میں اس نے آثار الباقیہ لکھی۔ اس کے بعد وہ خوارزم میں آ گیا۔ سلطان محمود نے یہ شہر فتح کیا تو 1017 عیسوی میں وہ محمود کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ 1047 عیسوی میں وہ فوت ہو گیا۔ 1048 عیسوی میں وہ فوت ہوا۔ البیرونی کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اس دور کے مسلمان جہاں میدان جہاد میں شمشیر خارا شگاف کے جوہر دکھا سکتے تھے، وہاں میدان علم کے بھی یکا تاز تھے۔ البیرونی نے مختلف علوم پر 114 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، عبرانی اور سنسکرت زبانوں سے واقف تھا۔ اس نے تاریخ، ریاضت، حیت، جغرافیہ، طبیعیات، کیمیا اور علم معدنیات پر کتابیں تصنیف کیں۔ البیرونی نے ہندوستانی علوم بصد محنت سیکھے، کیونکہ برہمن اپنے علوم و فنون سے غیر قوم اور غیر مذہب تو الگ رہے، خود اپنے غیر برہمن ہندو ہم مذہبوں کو بھی آگاہ نہ کرتے تھے۔ تعصب اور ذات پات کے اس حصار میں ہندو قوم صدیوں پرورش پاتی رہی۔ بدھ مت کے دور ایرون میں بھی وہ ذات پات اور چھوت چھات کے حربے کو غیروں کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ اسلامی دور میں یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا سرکاری افسر بھی معمولی 2 ٹکے کے ہندو کی نظر میں ناپاک اور ملیج تھا۔ ان حالات میں یہ البیرونی جیسے شدائی علم کی ہمت تھی کہ سنسکرت زبان اور ہندو علوم سے بہرہ ہوا۔ ملکی فتوحات میں جو مقام محمود غزنوی کا ہے، علمی فتوحات میں وہی مقام البیرونی کا سمجھا جاتا ہے۔ اپنے مسلمان ہم مذہبوں کو مفتوح ہندو قوم کے خیالات و افکار سے متعارف کرانے کے لیے البیرونی نے کتاب الہند تالیف کی۔
کیونکہ مفتوحین کے خیالات و حسیات سے واقفیت حاصل کیے بغیر کوئی فاتح قوم کامیابی سے نظام حکومت نہیں چلا سکتی۔ اس کتاب میں کمال بے تعصبی اور غیر جانبداری سے مؤلف نے ہندوؤں کے علوم اور ان کے رسوم پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب اس عالمانہ تنقید اور بے تعصبانہ تحقیق کا سنگ بنیاد ہے، جس کا ثبوت ہر دور کے ہندی مسلمانوں کی تحریروں میں ملتا ہے۔ البیرونی کو بہت سے علوم و فنون میں بے طولے حاصل تھا۔ یہ طولے حاصل تھا۔ اس کی ذات پر مسلمان بجا طور پر فخر و ناز کر سکتے ہیں۔ پروفیسر سکھاؤ نے کتاب الہند کو دباچہ حواشی اور ضمیموں کے ساتھ 2 جلدوں میں جرمن اور انگریزی زبانوں میں شائع کر کے یورپ کے ارباب علم کو اس باکمال سے روشناس کرایا ہے۔ انجمن ترقی اردو نے بھی کتاب الہند کا ترجمہ اردو 2 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ تمہید میں البیرونی ہندوؤں کے متعلق مسلمانوں کی کتابوں میں مندرجہ عام غلط اور مبالغہ آمیز باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے استاد ابو سہل عبد المسام ابن علی کی فرمائش بیان کرتا ہے کہ ایک کتاب غیر جانبدارانہ طریق سے ہندو علوم و فنون اور مذہبی خیالات و افکار پر لکھی جائے، تاکہ وہ مسلمان جنہیں کسی نہ کسی سبب ہندوؤں سے ملنا پڑتا ہے ان کے احوال و افکار سے بے خبر نہ ہوں۔ چنانچہ استاد مذکور کی فرمائش پر یہ کتاب عالم وجود میں آئی۔ کتاب الہند سے معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر ہندو پاکستان اس وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جو اکثر آپس میں برسر پیکار رہتی تھیں۔ البیرونی ہندوؤں کی اچھی باتوں کی بڑی فراخ دلی سے تعریف کرتا ہے، وہ ان کی بڑی باتوں میں سے زیادہ مذمت ذات پات کے نظام کی کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ براہمنوں کو کبھی سزائے موت نہ ملتی تھی اور انہیں بے حد رعایتیں حاصل تھیں۔ اس ضمن میں البیرونی کے یہ الفاظ خاص طور پر توجہ کے قابل ہیں۔ ہم یعنی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہم آپس میں سب کو برابر سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہندوؤں اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ البیرونی کی ایک اور کتاب قانون مسعودی ہے، جو عام نوشت و خوان کے علاوہ ایاز کو فنون سپہ گری سے بہرہور کیا گیا۔ سلطان محمود کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا محافظ دستہ نوجوان ترک غلاموں پر مشتمل تھا۔ ان سب غلاموں نے دامن محمود کے سایہ میں پرورش پائی تھی اور شہ سواری اور تیر اندازی میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ایاز اسی باڈی گارڈ یا محافظ دستے کا سالار تھا۔ محمود کے انتقال کے بعد غزنی میں محمود بن محمود تخت نشین ہوا۔ اس کا بھائی مسعود اس وقت اصفہان میں تھا۔ محمد حاجب بزرگ علی قریب کی مدد سے تخت نشین ہوا تھا۔ وہ صلح پسند اور علم دوست شہزادہ تھا، اس لیے بہت سے امراء نے اس کی تخت نشینی پسند نہ کی۔ ان امراء میں ایاز بھی تھا۔ وہ اپنے ماتحت ترک دستوں کو لے کر مسعود کی خدمت میں روانہ ہوا۔ اس وقت مسعود اصفہان سے غزنی کی طرف آ رہا تھا۔ ایاز اور اس کے ساتھی اسے نیشا پور میں ملے۔ بعض دیگر امراء نے ایاز کی تقلید کی اور مسعود سے آ ملے۔ محمد تخت و تاج کے علاوہ بینائی سے بھی محروم کر دیا گیا اور مسعود زیب دا اورنگ حکومت ہوا۔